آج انگلش بالکل زیرو لیول سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے ہم جس چیز کو پہچانتے ہیں وہ ہے انسان اور انسان کا جسم، اور آج ہم اسی جسم کے حصے انگلش میں سیکھیں گے، سب سے آسان طریقے سے، بہت سمپل اور بہت کلیئر، کوئی مشکل جملے نہیں اور کوئی گماؤ نہیں، صرف سچی انگلش اور وہ بھی آسان انداز میں بولوں گا اور آپ صرف ریپیٹ کرنا، اور 5 منٹ بعد آپ خود کہیں گے یار انگلش اتنی آسان تھی، ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تیار رہے، چلو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ابھی میں 2 آپشن دوں گا، ایک تو میں خود اپنے جسم سے آپ کو مثالیں دیتا رہوں گا، دوسرا آپ لوگوں کو تصویریں دکھاؤں گا، جس طرح آپ کو آسان ہو اسی کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سر۔ سر کو کہا جاتا ہے انگلش میں ہیڈ، سر کو کہا جاتا ہے انگلش میں ہیڈ۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے بال، بال کو انگلش میں کہا جاتا ہے ہیئر۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے پیشانی، اور پیشانی کو انگلش میں کہا جاتا ہے فور ہیڈ، فور ہیڈ۔ چہرے کو کہا جاتا ہے انگلش میں فیس، چہرے کو کہا جاتا ہے فیس۔ آنکھ کو کہا جاتا ہے انگلش میں آئی، اگر دونوں آنکھوں کی بات کریں تو اس کو کہا جاتا ہے آئیز۔ ابرو کو انگلش میں کہا جاتا ہے آئی بروز، آئی بروز۔ کان کو کہا جاتا ہے انگلش میں ایئر۔ ناک کو کہا جاتا ہے انگلش میں نوز، ناک کو کہا جاتا ہے نوز۔ دانتوں کو کہا جاتا ہے انگلش میں ٹیتھ، دانتوں کو کہا جاتا ہے ٹیتھ۔ زبان کو کہا جاتا ہے انگلش میں ٹنگ۔ آپ کو میں جسم سے بھی مثالیں دے رہا ہوں اور یہاں بھی مثالیں موجود ہیں، جس طرح آپ کو آسان لگے اس کی طرف آپ زیادہ توجہ کریں۔ تھوڑی کو انگلش میں کہا جاتا ہے چین، اس تھوڑی کو انگلش میں کہا جاتا ہے چین۔ گردن کو انگلش میں کہا جاتا ہے نک، گردن کو انگلش میں کہا جاتا ہے نک۔ کندھا، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے شولڈر۔ اگر ہم دونوں کی بات کریں تو پھر اس کی اضافت کریں آخر میں، اس کو پھر کہا جاتا ہے دونوں کو شولڈرز۔ بازو، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آرم، یہ جو بازو ہے نا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آرم۔ کوہنی، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایلبو، یہ جو کوہنی ہے نا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایلبو۔ ہاتھ کو کہا جاتا ہے انگلش میں ہینڈ، اگر دونوں ہو تو پھر ہینڈز۔ آخر میں اس کی اضافہ کریں تو دونوں ہاتھ ہو جائیں گے ہینڈز، ایک ہاتھ کے لیے ہینڈ اور دونوں کے لیے ہینڈز۔ انگلی کو انگلش میں کہا جاتا ہے فنگر، اور تمام جتنے بھی انگلی ہے ان سب کو انگلش میں کہا جاتا ہے فنگرز۔ انگلیوں کے نام، انگوٹھا، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے تھمب۔ اشارے والے انگلی کو کہا جاتا ہے انگلش میں انڈیکس فنگر، یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے انڈیکس فنگر۔ درمیانہ انگلی، اس کو کہا جاتا ہے میڈل فنگر۔ انگوٹھی والی جو انگلی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے رنگ فنگر، اور جو چھوٹی انگلی ہے اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے لٹل فنگر۔ جو سینے ہے نا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے چیسٹ، جو یہ سینے ہے اس کو انگلش میں کہا جاتے ہیں چیسٹ۔ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے جو پیٹ ہے ایبڈومن، اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں ایبڈومن۔ پاؤں کو انگلش میں کہا جاتا ہے فٹ، اور دونوں پاؤں کو انگلش میں کہا جاتا ہے فیٹ۔ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں نا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹوز، جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہے اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹوز۔ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، جو ایڑی ہے نا آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، ایڑی جو ہے اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ہیل، انگلش میں ایڑی کو ہیل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہو۔ آج آپ نے پارٹس آف باڈی سیکھ لی ہے اور یہ ایک اہم قدم ہے، چاہیے آپ پہلے بار ہمیں دیکھ رہے ہو یا پہلے سے ہمارے ساتھ ہو۔ اگلا قدم ہمارا ہوگا ڈیلی گرامر اور اسپیکنگ پریکٹس، ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے کہ انگلش آپ کی عادت بن جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹینسز، ہیلپنگ وربز، سینٹینسز اور اسپیکنگ پریکٹس سکھاؤں تو سبسکرائب کریں یونیورسٹی آف انگلش کو اور بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ See you in next video انشاءاللہ۔